دین جب دل کو پراپر خون نہیں ملتا، پراپر خوراک نہیں ملتی تو کرائی کرتا ہے. کرائی کرتا ہے. کرائی مین چیختا ہے یہ. اچھا. ٹھیک ہے، آواز تو نہیں سنائی دیتی. اس کی آواز ہوتی ہے کہ یہ انسان کی چھاتی میں بوجھ، گھٹن، دباؤ پیدا کرتا ہے. یہ جبڑے میں کھچاؤ پیدا کر دیتا ہے، دونوں بازوؤں کے اندر کھچاؤ پیدا کر دیتا ہے، کمزوری پیدا کر دیتا ہے، یا یہ پیٹ کے اوپر والے حصے میں دباؤ، گھٹن پیدا کر دیتا ہے، درد پیدا کر دیتا ہے. یعنی فطور سا پیدا کر دیتا. وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دیں. اچھا. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گیس ہے یا پٹھے کی تکلیف ہے، ہم نظر انداز کرتے ہیں. ہاں جی. اور وہ اتنی بڑی علامت ہے امام دین جو یہ پیدا کرتا ہے کہ اگر ہم اس پر توجہ دے لیں تو ہم ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں. دیکھو جی، یہ تو سمجھنے والی بات ہے نا جی. یہ تو ہمیں ہوش و حواس میں رہ کر زندگی گزارنی چاہیے. بے شک. لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اور جب کبھی امام دین اگر تیز چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے، کھانا کھانے کے بعد تیز چلنے سے سانس پھول جائے، شاباش، ہاں جی، یا چھاتی میں بوجھ ہو، گھٹن ہو، دباؤ ہو، ہاں جی، جو بازو میں جائے، ہاں جی، بائیں بازو میں، تو ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کرنا ہے. فوراً ڈسکس کرنا ہے. گھر پہ نہیں بیٹھنا، گھر پہ بیٹھ کے معجون نہیں کھانی، گھر پہ بیٹھ کے وہ جو سفوف ہوتا ہے وہ نہیں پینا، گھر پہ بیٹھ کے مختلف قسم کے ٹوٹکے نہیں آزمانے. فوراً اسی وقت آپ نے ہاسپٹل جانا ہے، ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ہے. ای سی جی نارمل بھی ہے، ہاں جی، اور اگر علامات واضح ہیں تو ہمیں مریض کو لازمی اپنے پاس ہاسپٹل میں رکھنا چاہیے. اچھا، وہ جو کہتے ہیں کہ جی اس کو مشاہدے میں رکھنا پڑے گا. جی، آبزرویشن میں رکھنا چاہیے. اور پھر ہم خون کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور اگر خون کے ٹیسٹ میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ مریض کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پھر بھی ہمیں ان کو دوائیں دینی چاہیے. ان سے کہنا چاہیے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، آپ نے زندگی کے معمولات کو تبدیل کرنا ہے. آپ نے تمباکو کا استعمال نہیں کرنا. اگر آپ تمباکو استعمال کرتے ہیں چھوڑ دیں. اگر آپ الکوہل استعمال کرتے ہیں چھوڑ دیں. اگر آپ بہت پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، وہ ذرا تھوڑا کم کھا لیں، بھوک رکھ کے کھائیں. شاباش. اور آپ نے لیٹ آورز میں کھانا نہیں کھانا. ہاں جی، شام و شام جی، 5 بجے 6 بجے مغرب کے بعد کھا لیں بس آپ. ہاں جی، ہاں جی، اور صبح جلدی. اور صبح جلدی. ہاں جی. امام دین یہ جو واقعات آج کل زیادہ ہو رہے ہیں نا، رات کے وقت خاص طور پہ ہارٹ اٹیک کے، فالج کے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے رات کے کھانے ہیں. لیٹ کھانا. 10 بجے 11 بجے 12 بجے ہاں جی، ہاں جی. فون کیا جاتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے، آپ کی نالج کے لیے آپ کو میں ایک بات بتاؤں. جی بتائیے. بات یہ ہے کہ میں نے اکثر، میں یہ کبھی لیٹ ہو جائے نا جی، تو میرا بھتیجا رہتا ہے یہاں لاہور میں، تو میں گاؤں جانے کی بجائے نا میں اس کی طرف چلا جاتا ہوں. اچھا، لاہور میں. ہاں جی، ہاں جی. تو میں نے جب کوئی 9-10 بج جاتے ہیں تو مجھے کوئی کام شام ایسا ہو تو دیر ہو جائے تو میں اس کی طرف چلا جاتا ہوں. تو میں جب گزر کے جا رہا ہوتا ہوں مختلف جگہوں سے، مختلف بازاروں میں سے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ساری رات کھانوں کی دکانیں اور ہوٹل جو کھلے رہتے ہیں. عجیب ہی انداز ہے ویسے. آپ یہ دیکھیں دنیا میں، ہاں جی، امریکہ، یورپ، افریقہ، جہاں بھی وہاں آپ میں جائیں، گیا نہیں. وہاں گئے نہیں، لیکن امام دین وہاں پر شام ہوتے ہی ہاں جی. لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اچھا، تو ہوٹل ووٹل خالی. اچھا. بالکل. وہاں پر آپ کو ایسے جس طرح پاکستان کے اندر ہے نا، یہ وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا. یہ ساری رات کڑھائیاں نہیں بنتی. نہ بالکل. ساری رات ٹکے نہیں بنتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کواب ساری رات نہیں ملتے. بالکل نہیں. اور اسی رات کے ساتھ ہی صبح مکس ہو جاتا ہے سری پاوے. کمال ہے. اور اس کے ساتھ ہی مکس ہو جاتا ہے جی آنڈا چھولے، نان. یعنی 24 گھنٹے یہی کام چلتا رہتا ہے. میرا ایک دوست تھا، وہ آیا تھا کہاں سے، کسی دوسرے ملک سے آیا تھا. تو اس کو میں پھرانے کے لیے لے گیا تھا.
اچھا. تو میں نے لاہور دکھایا تو وہ بڑا خوش ہوا. پرانا لاہور. نہیں جی نہیں، اب والا بھی لاہور دکھایا، پرانا بھی دکھایا. پرانا بھی اب کب پرانا رہ گیا ہے. امام دین وہاں تو اتنی تبدیلی آ گئی ہے ہاں پرانے جی، لاہور میں. فوڈ اسٹریٹ بن گئی ہے جی. وہ تو بن گئی ہے لیکن وہاں پر جو کام کیا جا رہا ہے نا وارڈ سٹی کے اندر، جی وہ جی تو جی. بڑا زبردست کام ہے. تو وہ میں نے کہا بھی تم نے اب لاہور دیکھا ہے، تم نے کیا محسوس کیا ہے؟ کہنے کا وہی ہے لاہور مگر اب ترقی کر گیا ہے. میں کہا لاہوریوں کے بارے میں؟ کہنے کا لاہوریوں کی کیا بات ہے، مجھے یہ محسوس ہوا ہے جیسے آدھے لاہوریے جو ہیں وہ ہر وقت پکاتے رہتے ہیں اور آدھے لاہوریے جو ہیں وہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں. پھر وہ آدھے لاہوریے پکاتے ہیں اور دوسرے آدھے کھاتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. ایسا چلتا رہتا ہاں ہے. جی ہاں جی ہاں جی. نہیں. تو میں نے کہا مجھے کس میں شمار کرتے ہو؟ اچھا. کہ نہ تم پکاتے ہو نہ کھاتے ہو. اچھا. میں نے کہا میں پرہیز کرتا ہوں. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے امام دین. اور آپ کی صحت ہاں جی اسی وجہ سے اچھی ہے کہ آپ کم کھاتے ہیں. ہاں جی میں نے کئی بار دیکھا، ہاں جی. میں نے کہا بھائی پھرو صاحب دور سے آئے کھانا کھانا ہے. نہیں میں نے کھانا نہیں کھانا. میں کھا کے آتا ہوں نا جی. امام دین ہاں جی. کھانا کھا کے تو آتے ہیں لیکن اب جب ایز اے مہمان آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارا فرض تو بنتا ہے کہ آپ کو کچھ کھلائیں پلائیں. میرے کان میں ایک اور بات بھی ہے، ایک پرانی بات. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم گھر سے کھا کے جائیں گے نا تو جس جگہ جائیں گے وہ بھی ہمیں کھانے پر دعوت دیں گے. اچھا. اور اگر ہم گھر سے ہی نہیں کھا کے جائیں گے تو وہ بھی نہیں پوچھتے ہوتے پھر. یہ بات ہے ویسے. ٹھیک ہے نا جی. بالکل صحیح. تو میں اپنا حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے گھر سے کھانا پینا کر کے نکلتا ہوں. اچھا. کہ اگر کسی نے پوچھ لیا اور گنجائش ہوئی تو ٹھیک ہے، اچھا. اگر نہیں پوچھا تو میں نے تو اپنا کھانا پینا کیا ہوا. امام دین لاہور کی جہاں تک بات ہے نا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور پرانا لاہور، ہاں جی وہاں پہ آپ جائیں السلام علیکم بابا جی کی حال ہے، ہاں پتر بیٹھ جا کھا کے جائی. ہاں جی ہاں جی ہے جی. انہوں نے لازمی کھلا پلا کے بھیجنا ہے اور تشدد کر کے کھلانا ہے ہاں جی ہاں جی. کہ زبردستی کھلانا ہے یہ کھاؤ. لیکن یہ مہمان نوازی نہیں بہت، لیکن اب یہ روایات کم ختم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ وہ بابے ہی نہیں رہے. ہاں آپ نے کبھی کسی شادی بیاہ میں شرکت کی ہے؟ ہاں کئی بار اب اس دور میں کی ہے. آپ نے کبھی وہ جو براتی ہوا کرتے تھے پگڑیاں باندھے ہوئے اور ہاتھ میں ڈانگ پکڑی ہوتی تھی، داڑھی کو انہوں نے مہندی لگائی ہوتی تھی اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے، کیا بات. ہاں. اور وہ برات میں شامل ہوتے تھے اور سب ان کو عزت کے ساتھ گاڑی میں ٹانگے میں سواری میں بٹھایا کرتے تھے کہ تایا جی تسی ادھر آ جاؤ، ہاں تایا جی تسی ادھر آ جاؤ، نانا جی دادا جی تسی ساڈے نال بیٹھو. ہاں ہاں. ٹھیک ہے. اب وہ بابے ہی نہیں رہے. فیملی کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. نہیں نہیں وہ لوگ بھی نہیں رہے جی. امام دین اب مجھے ایک بات بتائیں. ہاں جی اب آپ بھی تو تایا ہیں، ہاں جی ہاں جی. آپ بھی تو نانا ہیں. وہ جی میں ایک ہی پیس ہوں بھائی اپنی فیملی. لیکن آپ دیکھیں نہ آپ نے وہ داڑھی رکھی، نہ آپ نے وہ کرتا پہنا، نہ آپ نے وہ ڈانگ پکڑی. نہیں جب یہ موقع آئے گا تو پھر میں ڈانگ پکڑوں گا نہیں. اچھا. ہاں جی پکڑوں گا میں ڈانگ. لیکن وہ جو باتیں تھیں نا امام دین، جو خاندانی کانسیپٹ تھے، شام کے وقت سب لوگوں نے بیٹھ جانا. ہاں جی ہاں جی. بزرگ جو بھی گھر میں ہوتے تھے، چاہے وہ دادا ہو، نانی ہو، نانا ہو، بڑے ہو. نہیں نانی عورتوں میں بیٹھتی تھی. تھا تو کانسیپٹ نا. جی جی. لیکن امام دین جو گھر کا خاندان ہے، اب خاندان میں نانی دادا دادی سب ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ تو گھر کے اندر بیٹھے ہوتے تھے نا جی. تو نانا دادا تایا چاچا سارے باہر بیٹھتے تھے جی، وہ نیم کے درخت کے نیچے. ہاں جی. اور امام دین جب وہاں سے اٹھتے تھے وہ اس چوپال میں سے، ذہن ہلکا پھلکا ہویا ہوتا تھا کیونکہ اتنی کو بدخوئیاں ہو چکی ہوتی تھی. لیکن کیا وہ زمانہ تھا. ہاں جی. امام دین ہاں جی. فیصل آباد میں نے دیکھا ہے، کیا وہاں پر ابھی بھی لوگ باہر چوپال لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور جگتے کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں کی جگتے لگتا ہے پورے پاکستان میں مشہور ہے. وہ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ میں سمجھتا تھا ایویں ہی لوگوں نے ان کو مشہور کیا ہوا ہے. جی.
مگر میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ واقعی ان کی رگ رگ میں مزہ ہے. فیصلہ بادیوں کے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. چونکہ وہ زندہ دل اور خوش دل لوگ ہیں. کوئی شک نہیں. ہیں جی. کوئی شک نہیں. تو وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے.